تو جناب آخر کار ملک میں الیکشن کی گہما گہمی ختم ہو ہی گئی۔ عوام نے کسی کو بھی سادہ اکثریت نہیں دی اور اب مسلم لیگ، نواز، پیپلز پارٹی، متحدہ قومی موومنٹ سمیت 6 پارٹیوں کا اتحاد ہوا ہے جنہوں نے اگلی حکومت بنانے کا اعلان کیا ہے۔ لیکن الیکشن کی اس گہما گہمی سے نظر ملک کی صورتحال پر اگر ڈالیں تو ہمیں احساس ہوگا کہ ملک اس وقت سنگین معاشی بحران کا شکار ہے۔ ایک تو معاشی بحران، اوپر سے وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی قیادت میں موجود نگران حکومت نے بینکوں سے قرضے لینے کے اگلے پچھلے سارے ریکارڈ ہی توڑ ڈالے ہیں۔ نگران حکومت نے اب تک بینکوں سے تقریباً 40 ارب روپے قرض لیا ہے۔ ارے بھائی، یہ کوئی ہمارے اعداد و شمار نہیں ہے بلکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اعداد و شمار ہیں، جس کی وجہ سے قرض کے بھاری بوجھ تلے دبی معیشت 2023-24 کے آخر 30 جون تک قرض میں غیر معمولی اضافے کا شکار ہو سکتی ہے، جبکہ حاصل کردہ رقم پہلے ہی پورے مالی سال 2023 میں لیے گئے مجموعی قرض سے تجاوز کر چکی ہے۔ اور سونے پر سہاگا کام یہ ہوا کہ IMF نے بھی کہہ دیا کہ وہ آخری قسط کے لیے اقتصادی جائزہ مذاکرات منتخب حکومت سے ہی کرے گی۔ اب جو نئی حکومت آئے گی اس کو بھی بہت سے معاشی مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس میں سب سے بڑا چیلنج تو IMF کو آخری قسط کے لیے منانا ہوگا۔ دوسری جانب غیر متوقع انتخابی نتائج سے سرمایہ کاروں میں اضطراب کے باعث اسٹاک مارکیٹ شدید مندی کا شکار ہوئی ہے، جس سے سرمایہ کاروں کے 2 خرب 64 ارب 52 کروڑ 29 لاکھ 398 روپے ڈوب گئے ہیں۔ انتخابات میں غیر متوقع نتائج کی روشنی میں مخلوق حکومت کے ممکنہ قیام سے پاکستان کو درپیش اقتصادی نوعیت کے چیلنجز سے نمٹنے اور اصلاحات کا عمل ممکنہ طور پر متاثر ہونے جیسے خدشات سے کاروبار کے آغاز سے ہی مندی کے بادل چھائے رہے۔ اس کے ساتھ ہی نئی آنے والی حکومت کو 22 ارب ڈالر کے قرض کی 2024 میں ادائیگی، 6.8% مالیاتی خسارہ، 5.7 خرب ڈالر کا گردشی قرض اور امپورٹ کو کور کرنے جیسے چیلنجز کا سامنا ہوگا۔ اس وقت پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر 8 ارب امریکی ڈالر ہیں، جو ایک ماہ کی درآمدات کو پورے کرنے کے لیے کافی ہیں۔ جنوری 2018 میں جو زر مبادلہ کے ذخائر تقریباً 15 ارب ڈالر تھے، وہ 2024 میں کم ہو کر 18 ارب ڈالر تک پہنچ گئے ہیں، جس سے ملک کو برآمدات کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق پاکستان کے مقامی و بیرونی قرضے مقامی کرنسی میں 65,000 ارب روپے اور ڈالر میں 131 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئے ہیں۔ پاکستان کے مقامی قرضے ایک سال میں 7,000 ارب روپے اضافے سے 23,829 ارب سے بڑھ کر 30,889 ارب روپے ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کا گردشی قرض جو 2020 میں 2300 ارب روپے تھا، اب بھاری اضافے کے بعد 5,730 ارب روپے ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ چند برس قبل 2300 ارب روپے کے گردشی قرض یا سرکولر ڈیٹ کو بھی بڑا بحران قرار دیا جاتا تھا، لیکن اب اس بحران کی سنگینی میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ 5,730 ارب روپے کی رقم پاکستان کے 2,700 ارب روپے کے سالانہ ترقیاتی بجٹ سے دگنی اور 1,840 ارب روپے کے دفاعی بجٹ سے 3 گنا سے بھی زیادہ ہے۔ IMF نے پاکستان کو گردشی قرضہ کنٹرول کرنے کی ہدایت کی تھی، لیکن یہ پہلے ہی IMF کی طے کردہ حد سے 1,500 ارب روپے اوپر جا چکا ہے، جبکہ بین الاقوامی فنڈ کی جانب سے نگران حکومت کے گردشی قرضے میں کمی لانے کے منصوبے پر عدم اعتماد کا اظہار کیے جانے کے ساتھ صنعتی شعبے کے لیے بجلی کا ٹیرف کم کرنے کا منصوبہ بھی مسترد کر دیا گیا ہے۔ حکومت نے صنعتی شعبے کے لیے ٹیرف 14 سینٹ سے کم کر کے 9 سینٹ کرنے کی تجویز تیار کی تھی، جس کے تحت صنعتی شعبے کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے گھریلو صارفین پر 450 روپے ماہانہ فکس چارجز عائد کیے جاتے تھے۔ حکومت تو بن جائے گی، لیکن دیکھنا یہ ہے پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کا لگایا گیا نعرہ پاکستان کھپے کامیاب ہوگا یا نہیں۔